وہ باتیں جن باتوں سے ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ رکھتا ہوں. اب اس کے علاوہ وضو کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت عام ہیں. پہلی چیز، شک سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے. اسلام میں کوئی بھی عبادت شک کی بنیاد پہ ضائع نہیں ہوتی ہے. وضو عبادت ہے تو شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو شک ہو رہا ہے، شک کہ میرا وضو باقی ہے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جب کسی کے پیٹ میں ہوا کی آواز آئے، ابھی ہوا خارج نہیں ہوئی، اس نے گیس پاس نہیں کیا، پیٹ میں آواز آئے، گڑ 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 ہوتا ہے بیٹھنے کا، تو کہا اس کا وضو ضائع نہ ہوا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے. ایک، آواز نہ آ جائے، ظاہری آواز، پیٹ میں الگ آواز ہوتی، دوسرا بدبو نہ آ جائے، جب تک وضو نہیں ٹوٹا. سمجھ رہے آپ؟ کسی انسان کا شک میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شک میں وضو توڑ دیتے، یار کچھ تو بھی ہوا، یقین نہیں ہے تو مت، وضو نہیں ٹوٹا آپ کا. پہلی چیز، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ کی آواز سے وضو کو ضائع نہ سمجھے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے، خود آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے. ہو گیا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی چیز. دوسرا، قہقہے لگا کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی جن کی آنکھ میں تکلیف تھی وہ آنکھ کو ملتے مسجد میں داخل لگے، صف کے سامنے سے ایک گڑھے میں گر گئے. ان کے گرتے کچھ صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا نماز میں. تو آپ نے کہا جس نے ہنسا وہ دہرائے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت جس نے قہقہے لگائے وضو کرے اور دوبارہ نماز دہرائے. ہاں، قہقہے لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیونکہ نماز میں کوئی بھی عمل نماز سے ہٹ کر ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. وضو الگ مسئلہ ہے، نماز الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، تو اس کا نماز ٹوٹیں گے، لیکن وضو کے تعلق سے جو روایت ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک، چلیے آگے. تیسرا، لوگ سمجھتے کیا گناہ کو کرنے یا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. میوزک سن لیتا کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں. کسی نے میوزک سنا، آپ سننے نہیں، آپ جا رہے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا مسلمان سنتا ہے، جا رہے ہیں سنا دیں، نہیں ٹوٹتا ہے. تو کسی گناہ کے دیکھنے یا کر لینے سے، مطلب کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں، وضو کا الگ معاملہ ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا سطر کو دیکھنے سے اپنے یا کسی دوسرے کے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسا کہ کوئی بچہ آ گیا ننگا، میں خود نہانے گیا وہ اور نہانے کے بعد کپڑے بدل رہا ہوں، سطر دکھ گیا، تو آپ کے خود کے سطر کو دیکھنے سے یا دوسروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، ہاتھ لگنے سے ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے. تیسرا، خون یا پیپ کے بہنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، خون یا پیپ کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ صحابہ کی کئی روایت ہے کہ جنگ اور جہاد میں صحابہ ہوتے اور خون اور پسینے ان کے جسموں سے اور خون اور پیپ جسموں سے ٹپکتے، لیکن وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے صفوں میں، جس میں سے ان کے صفوں میں ساری جنگ میں جہاد میں 4 مہینے زخم لگے ہوئے اور خون نکلتا، پیپ ٹپکتا، نماز پڑھتے. اور کوئی بھی ایک بات ہوتی نہیں ہوتا تو آپ سے فرماتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہارا وضو فلاں. یہ ایک بھی روایت ایسی ملتی نہیں خونوں میں. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی تھی، خون نکل گیا تھا نا. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو عمر ابن خطاب کی نماز رضی اللہ عنہ کی نہیں فجر کی ہو، لیکن آپ نے ویسے ہی کنٹینیو کی، اس کو اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹخنوں کے نیچے یا کپڑے لٹکانے سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں. یاد رکھیں، وہ روایت جو آتی ہے جس نے اپنے نیزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا اس کا وضو نہیں، وہ روایت ضعیف ہے. یاد رکھیں، علامہ ناصر الالبانی نے پہلے اس کو انشاءاللہ حسن کہا تھا، لیکن بعد میں اپنی تصنیف میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا. تو لہٰذا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکنا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح منہ بھر کر خے کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، منہ بھر کر تھوڑی خے یا خے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر خالی کوئی ٹچ کر لے چھونے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحیح روایت ثابت ہے، بلکہ 2، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے، گھر سے جا رہے تھے اور گھر سے جاتے جاتے اپنی ایک بیوی کو آپ نے بوسہ لیا وضو کی حالت میں. سمجھ رہا؟ آپ نے بوسہ لیا جاتے جاتے وضو سے. اس سے پتہ چلا، بہرحال معاملہ وضو کا اس میں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اگر شوہر اپنے گھر سے جا رہا ہے اور بیوی ہے تو اس کو فیئر کے لیے وہ جو ہے اس کو بوسہ لے سکتا ہے. ہم کو انگریز سکھا رہے الگ بات ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہم کو محبت کا طریقہ بھی سکھایا.